ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں ایٹ کیو. کل میں نے ایک سیگمنٹ کیا تھا, آپ لوگوں میں سے جس نے وہ پروگرام دیکھا آپ کو یاد ہوگا, جس نے نہیں دیکھا وہ کل کا پروگرام جو ہے انٹرنیٹ پہ موجود ہے اور ہماری جو فیس بک پیج ہے ایٹ کیو کی اس پہ بھی موجود ہے. اس پہ میں نے ایک سیگمنٹ کیا, اس پہ میں نے یہ اس پہ بات کی تھی کہ آرمی چیف امریکہ گئے ہوئے ہیں کہ کیا کیمپین, اچھا پہلی دفعہ ایسا ہو رہا ہے کہ آرمی چیف کے خلاف کیریکٹر اسیسینیشن باقاعدہ ایک کیمپین سوشل میڈیا پہ شروع کر دی گئی ہے. اور یہ تسلسل ہے اسی کیمپین کا جو آئی ایس پی آر جو کور کمانڈرز کا اجلاس ہوا تھا اور اس میں جو وہ بیان سامنے آیا تھا جس پہ گورننس کے حوالے سے ضرب عضب ہو گیا ہے, لیکن کچھ گورننس کے اقدامات کی ضرورت ہے بہتری کی تاکہ وہ جو گینز ہوئے ہیں آن دا گراؤنڈ آپریشن کے بعد وہ برقرار رہیں. تو ایک نارمل سی بات تھی جس کے اوپر کور کمانڈرز نے بھی بات کی. اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ جناب چیف جسٹس آف پاکستان کراچی میں ایک سپیچ میں وہاں پہ بھی انہوں نے یہی بات کی کہ دہشت گردی کے حوالے سے کچھ اقدامات کرنے کی ضرورت ہے اور ملک میں بیڈ گورننس کی کچھ فضا ہے, انہوں نے بھی وہی بات کی. لیکن انفارچونیٹلی گورنمنٹ کے کچھ حلقوں سے بہت ہی اوور ریاکشن آیا اور طنز شروع ہو گیا بالخصوص فوج کے اوپر کہ یہ مداخلت ہو گئی ہے سیاست کے اندر, اور اس طرح کی باتیں ہو رہی تھی. اور یہ بات میرا خیال تھا کہ جو آئی ایس پی آر کا کم از کم اسٹیٹمنٹ تھا اس میں گورنمنٹ کا نام تو کہیں نہیں لیا گیا, گورننس کی بات ہوئی تھی جو کہ ایک معقول سی بات ہے. ہم سب کر رہے ہوتے ہیں کہ گورننس بہتری ہونی چاہیے تو انہوں نے بھی کر دی, لیکن پتہ نہیں بہرحال اوور ریاکشن جو ہے گورنمنٹ کے کچھ حلقوں سے ہو گیا. لیکن یہ صرف اوور ریاکشن تک بات نہیں رکی, بلکہ کل میں نے آپ کو دکھایا تھا باقاعدہ ٹویٹس تھی انٹرنیٹ پہ بھر گئی ہیں اچانک پچھلے 2-3 دنوں کے اندر, اور ہمیں پتہ نہیں چل رہا تھا کسی کو بھی فرینکلی کہ یہ کس کی طرف سے یہ کیریکٹر اسیسینیشن ہو رہی ہے, بالخصوص جنرل راحیل شریف کی. اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جنرل راحیل شریف کو بالخصوص ٹارگٹ شاید اس لیے بنایا جا رہا ہے کہ وہ کرپشن جو ہے جس کے اندر ایم کیو ایم بھی ہے, جس کے اندر پیپلز پارٹی بھی ہے, جس کے اندر پی ٹی آئی کے بھی لوگ پکڑے گئے ہیں, جس کے اندر ہو سکتا ہے نون لیگ کے بھی کچھ لوگ ہیں, شاید اس لیے جنرل راحیل شریف کے خلاف جو ہے وہ اس طرح کی باتیں کی جا رہی ہیں, کیریکٹر اسیسینیشن کیا جا رہا ہے. یہ میں نے کل بات کی تھی صرف, اور میں نے ایک بات بتائی تھی کہ میں نے جب ستمبر میں جناب نواز شریف صاحب یو این گئے تھے اس وقت بھی ان کے خلاف ان کے مخالفین سیاسی جماعتوں میں تنقید کر رہے تھے, اور میں نے اسی پروگرام میں بیٹھ کے کہا تھا کہ ہمارے ملک کے وزیر اعظم جب باہر جائیں اور کشمیر جیسے اہم مسئلے پہ بات کریں ہم سب کو انہیں سپورٹ کرنا چاہیے. یہ دیکھیے میں نے کیا کہا تھا, ایک پاکستانی شہری ہونے کے ناطے میں سپورٹ کرتا ہوں وزیر اعظم نواز شریف صاحب کو اس کام میں جو کرنے جا رہے ہیں, کیونکہ وہ باہر جا کر پاکستان کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں, ہی از ریپرزینٹنگ پاکستان ابراڈ. اور جو بھی میری سیاست ہے پاکستانی شہری ہونے کے ناطے, ہر پاکستانی شہری کا میں بھی ووٹ ڈالتا ہوں, آپ بھی ڈالتے ہیں, ہم کہیں پہ بھی بیٹھے ہوئے ہوں ہمارے اپنے پسند اور ناپسند سیاست کے اندر ضرور ہیں, تو جو بھی میری پالیٹکس ہوگی پاکستانی شہری ہونے کے ناطے وہ میں کروں گا جب وزیر اعظم صاحب واپس پاکستان آئیں گے. لیکن ابھی باہر یو این میں, یونائٹڈ نیشنز جنرل اسمبلی میں جو رپورٹس آ رہی ہیں, جن موضوعات پہ وہ باتیں کرنے جا رہے ہیں, ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے وزیر اعظم نواز شریف صاحب جو ہیں وہ مجھے ریپرزینٹ کر رہے ہیں. سو آئی فلی سپورٹ ہم, اور یہاں پہ میں پاکستانی شہری ہونے کے ناطے سیاست نہیں کروں گا. تو یہ میرا موقف تھا, بہت واضح میں نے بات کی تھی کہ پاکستانی پرائم منسٹر جب باہر جاتا ہے اور وہ اچھا کام کر رہا ہو اور اچھی بات کر رہا ہو, تمام پاکستانیوں کو سپورٹ کرنا چاہیے. میں نے اس وقت بھی بات کی تھی, اور کل جو میں نے پروگرام کیا میں نے یہی بات کی کہ اس وقت میں نے وزیر اعظم صاحب کے حوالے سے بات کی تھی, اب میں آرمی چیف حوالے صاحب کی بات کر رہا ہوں کہ وہ باہر گئے ہوئے ہیں, اہم ایشوز پہ بات کرنے گئے ہوئے ہیں, ملک کے ایشوز پہ بات کرنے گئے ہوئے ہیں. تو انڈینز تو پروپیگنڈا کر ہی رہے ہیں, یہ ہمارے ملک کے اندر سے کون ان کے ساتھ انڈینز کے ساتھ شامل ہو رہا ہے. اور میں نے صرف اتنی سی بات کی تھی کہ یہ غلط ہے, اور کچھ سیمپل دکھائے تھے میں نے ٹویٹس کے. مجھے نہیں معلوم تھا کہ جنہوں نے یہ کیمپین چلا رہے ہیں وہ اتنے امیچور اور ان کی یعنی اتنی غیر مدبرانہ سوچ اور بچپنا ان میں ہوگا کہ وہ خود سامنے آ جائیں گے. اور آج پورے دن ٹویٹر کے اوپر اور فیس بک پہ جناب میرے خلاف کیمپین چلائی گئی. ایک تو میرے خلاف تو چلائی گئی اور فوج کے خلاف تو چلی رہی تھی, وہ پہلے سے وہ چلا رہے تھے. پتہ چلا یہ کون ہے, پتہ چلا یہ جو حکمراں جماعت ہے نون لیگ, اس کی سوشل میڈیا ٹیم ہے. اس کی سوشل میڈیا ٹیم جو ہے وہ یہ کیمپین چلا رہی ہے, اور بیسیکلی آج انہوں نے بری ہر قسم کی گالی جو آپ سوچ سکتے ہیں. میں سیمپل دکھانا چاہ رہا ہوں آپ کو, لیکن میں نہیں دکھاؤں گا کیونکہ مطلب وہ اس چیز کے قابل نہیں ہے. بچپنا اور بدتمیزی اور غلط الفاظ, امیچور بیسیکلی
اور وہ کھل کے کہہ رہے ہیں جی ہم نون لیگ کے ہیں اور ہم تنقید کریں گے، راحیل شریف پہ بھی کریں گے، فوج پہ بھی کریں گے، اور مجھے تو خیر انہوں نے بہت نوازا، بہت ساری بات، وہ خیر وہ کوئی ایشو نہیں ہے، لیکن یہ میڈیا میں اور اس چیزوں میں چیزیں ہوتی ہیں، اس پہ یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے۔ پوائنٹ یہ ہے کہ یہ خود کھل کے سامنے آگے کہ نون لیگ کرے۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہ کون ہے حکمراں سیاسی جماعت کے اندر جو بضد ہے کہ نواز شریف صاحب کا ٹکراؤ ہو فوج کے ساتھ، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، یہ کون کر رہا ہے؟ میری درخواست ہے جناب وزیر اعظم صاحب سے کہ میرے خلاف جو یہ کیمپین چلائی گئی ہے، آپ نون لیگ کی سوشل میڈیا ٹیم نے مجھے اس پہ، میں اس کو کہتا ہوں کہ اس کو اوور لک کریں، لیکن یہ جو ریاستی اداروں کے خلاف، فوج کے خلاف آپ کا نام لے کر وزیر اعظم صاحب اور حکمراں سیاسی جماعت کا نام لے کر جو ایک ریاستی ستون کے خلاف جو ہے یہ کیمپین چلائی گئی ہے، یہ کیوں چلائی جا رہی ہے؟ اچھا، یہ سوشل میڈیا ٹیم جو ہے کس کے ہاتھ میں ہے؟ کون چلا رہا ہے؟ یہ اس کا جواب ایک دفعہ سہیل وڑائچ صاحب نے دیا تھا، سنتے ہیں انہوں نے کیا کہا تھا۔ انہوں نے ایک میڈیا سیل بنایا ہے یا میڈیا کمیٹی بنائی ہے جو کہ ماڈل ٹاؤن میں جو ان کا پرانا گھر تھا میاں صاحبان کا، وہاں پہ اس کا دفتر ہے، اور میں دیکھ کے آیا ہوں۔ مریم نواز شریف صاحبہ جو ہیں اس کو ہیڈ کر رہی ہیں، بہت سارے لوگ کمپیوٹرز کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، مختلف ڈیٹا نکال رہے ہیں، مختلف ایشوز پہ وہ چیزیں پیش کر رہے ہیں۔ یہ میرے سینئر کولیگ ہیں سہیل وڑائچ صاحب، انہوں نے کسی پروگرام میں یہ بتایا تھا کہ نون لیگ کی سوشل میڈیا ٹیم ہے، اور انہوں نے بتایا کہ محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ جو ہیں وہ چلاتی ہیں اس کو۔ تو میرا محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ سے بھی درخواست ہے کہ وہ دیکھیں یہ کون لوگ ہیں جو چاہ رہے ہیں کہ مس انڈرسٹینڈنگز پیدا ہوں حکومت اور، یعنی ہمارے ملک کے دو اہم ادارے، دو کیا اہم ہیں، ایک ہی ادارہ ہے بیسیکلی حکومتی ہے، فوج جو ہے وہ حکومت کے تحت ہی ہوتی ہے، اور یہ کون کروا رہا ہے، یہ مس انڈرسٹینڈنگز کون کریٹ کر رہا ہے، یہ کیمپین کس نے چلائی ہے جنرل راحیل شریف کے خلاف جب وہ امریکہ گئے ہوئے ہیں، اور وہ بہت اہم ایشوز انڈیا، کشمیر اور افغانستان کے حوالے سے وہاں پہ بات کرنے گئے ہیں۔ تو یہ بہت ضروری ہے کہ کیونکہ یہ لوگ کھل کے سامنے آ گئے ہیں کہ یہ سوشل میڈیا ٹیم ہے حکمراں سیاسی جماعت کی جو کہ کیریکٹر اسیسینیشن کر رہی ہے پاکستان کے آرمی چیف کی۔ میرے خیال میں ایک بہت بڑی سکینڈل ہے یہ، اور انہوں نے بڑا جھوٹ بولا ہے۔ انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم نے جو پروگرام کل کیا ایکسپریس میں، جو میں نے کیا، اس پہ غداری جیسے لفظ استعمال ہوئے ہیں، غدار اور اس طرح کی چیزیں، جو کہ کچھ نہیں ہوا اس طرح کا۔ ہم نے صرف سیمپل دکھائے تھے اور کہا تھا کہ یہ ہو رہا ہے اور ہمیں نہیں معلوم کون کر رہا ہے، اور یہ بڑی غلط بات ہے یہ۔ لیکن یہ آج انفارچونیٹلی نون لیگ کی جو سوشل میڈیا ٹیم ہے یہ سب کچھ کر رہی ہے، اور بڑا یعنی کہ انفارچونیٹ بات ہے کہ اگر واقعی یہ سوشل میڈیا ٹیم ہے نون لیگ کی، جو کہ سارے یوتھ ہی ہوں گے اس کے اندر، تو یہ بڑی افسوس کی بات ہے کہ یہ کر رہے ہیں۔ تو یہ کس کے آرڈرز پہ کر رہے ہیں، کون ہے؟ محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ بھی دیکھیں اس چیز کو، اور گورنمنٹ بھی دیکھے کہ یہ کون ہے جو گورنمنٹ اور فوج کے درمیان خلیج بڑھانے کی کوشش کر رہا ہے، کیونکہ جو میری معلومات ہیں ایک صحافی ہونے کے ناطے کہ کوئی ایسی خلیج نہیں ہے۔ نواز شریف صاحب جو گورنمنٹ اور ملٹری، اور گورنمنٹ کی اپنی جو ملٹری ہے، وہ دونوں ایک ہی پیج پہ ہیں۔ باقی بہت سی ایکسپلینیشنز، بہت ساری باتیں ہو رہی ہیں چھوٹی موٹی ادھر ادھر، کرپشن کیسز، یہ وہ، کراچی کے حوالے سے NQM، پیپلز پارٹی، یہ ساری چیزیں چلتی رہتی ہیں، لیکن اوورآل جو ہیں ہم تو بڑی کوارڈینیشن دیکھ رہے ہیں جہاں تک فورن پالیسی کا تعلق ہے، جہاں تک میجر ایشوز کا تعلق ہے۔ تو یہ بہت بڑی سٹوری ہے کہ پچھلے جو 10 دنوں سے کیمپین چل رہی تھی جناب ہمارے آرمی چیف کے خلاف، اس کے پیچھے پتہ چلا ہے کہ اب سوشل میڈیا ٹیم ہے حکمراں سیاسی جماعت کی۔ وقت میرا بالکل ختم ہے۔ کل کا پروگرام آپ نے